الحمدللہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرته وصلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بے بسم اللہ اسم اللہ دا ساتھو اے بھی گھینا بھرا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو لا تداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو عرض و سما کا خالق ہے یہ ہوائیں یہ کوس و قضا کے رنگ یہ دھنک کی شوخیاں یہ بادلوں کے پر فیض پر مغز اثر یہ ڈالیوں کا ہلنا یہ بالیوں کا فیض بخشنا یہ رقش کمر ہونے والی کافیات کا انسان پر طاری ہونا زمین کے ذروں کا جھوم اٹھنا اور اس ذروں پر چلنے والے کے حسن کی مثال بننا گفتار کی مثال بننا کردار کی مثال بننا سارا جہان ایک طرف ہو جائے پھر بھی اس کی خدا کی بندگی کا جواب نہیں دے سکتا لیکن اے سونیا تو رحمان ہے تو کریم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کرم تیری طرف سے عزت تیری طرف سے معرفتیں تیری طرف سے روشنیاں تیری طرف سے شہنشاہیاں تیری طرف سے عزتیں تیری طرف سے تو بھی تو بتا عزت کس جگہ پہ ہے تو رب بول اٹھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات کی عزت تو مصطفیٰ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی عشق ہے کائنات کا رونق ہے کائنات کی آنکھوں عاشقوں کی آنکھوں کا سرور ہے محمد دلوں کا نور ہے محمد چہرے کا شباب ہے محمد کبھی ان کو نبی کہنے کو دل کرتا ہے کبھی ان کو آقا کہنے کا دل کرتا ہے تو کبھی ان کو رسول کہنے کا دل کرتا ہے کبھی خاتم الانبیاء کہنے کا دل کرتا ہے کبھی نبیوں کا لاڑا کہنے کو دل کرتا ہے اور جب ساری باتیں ایک جگہ ہو جائیں تو کبھی احمد کہنے کا دل کرتا ہے کبھی محمد کہنے کا دل کرتا ہے کبھی نور کا سرچشمہ کہنے کو دل کرتا ہے اور جب عاشق مست ہو جاتا ہے تو کبھی جان کہنے کا دل کرتا ہے کبھی جان من کہنے کا دل کرتا ہے میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑی ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں ارے کائنات یہ اس کے صدقے ہے جس کی ہوائیں بھی ترنم میں نعت پڑھ رہی ہیں درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب صدیق اکبر کی صداقت کا
اپنا ہی مزہ ہے، عمر فاروق کی عدالت کی اپنی ہی چاشنی ہے، جناب عثمان غنی کی حیا کا اپنا ہی الگ انداز ہے، جناب تاجوں والے حیدر کی تاج کا اپنی ہی روشنی ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بحر تلاطم، یہ کوس قضا کے رنگ، یہ بحر عرفان کی غوطہ زنی ایک طرف اور بلال کا بخت ایک طرف، جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کہتا ہے سونیا آج کدھر دیکھ کے اذان دوں، سونا کہتا ہے آج مجھے دیکھ کے اذان دیتا جا، تیری اذان بھی قبول ہو جائے گی، تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں، ہو کی معرفتیں، دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیز من، ہر چیز کو آنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے یا آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے؟ جناب من، عرب کیا تھا؟ ایک بے نیاز سی سرزمین تھی جناب۔ حسن اور اخلاق وہاں اتنا کثیر تعداد میں نہیں پایا جاتا تھا، بڑے کم حسن والے پائے جاتے تھے۔ اور جناب عرب کے سنزلاخ پہاڑوں کی اپنی گرمیاں تھی، جناب ریتوں کے ٹیلے کی اپنی شوخیاں تھی۔ جب ہوا چلتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی، ریگستان میں لو چلا کرتی ہے، ریگستان میں گرمیوں کا انگار بجا ہوتا ہے۔ لیکن عزیز من، یہ ساری باتیں ایک طرف، جب تاجدار انبیاء آنے والے تھے تو عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے میں جناب بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا، اس رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جناب من ایسا لگا کہ باہر روشنی کا سما ہے، بت گرنے لگ گئے ہیں، تو میں جلدی سے باہر بھاگا، بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ پتا چلا روشنی تو کہیں اور سے نہیں آ رہی، روشنی تو مجھے عبد المطلب کے گھر سے چمک رہی ہے۔ جب آگے بڑھے تو روشنی اور چاشنی والی ہو گئی۔ جناب من، سورج کی عادت ہوتی ہے ہلکا ہلکا ٹھنڈا چمکتا ہے، ٹھنڈی سے گرمیوں کی طرف جاتا ہے، سوا نیزے پر جاتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے اترا جاتا ہے۔ اب جس کو جناب پھولوں کی چاشنی کا عالم پتہ ہی نہ ہو، اس کو سورج کے حسن کا معیار نہیں پتہ چل سکتا۔ تو عزیز من، جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں تھوڑا کہ ہو سکتا ہے کوئی آگ جل گئی ہو، منطق کا اصول ہے جہاں دھواں نظر آئے پتہ چل جاتا ہے جہاں آگ جلی ہوئی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں آج آگ بھی نہیں جلی، روشنیاں بھی بڑی قریب ہیں، لیکن ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر پر پہنچا تو آج پہلے بڑی بے باکی سے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا، آج عبد المطلب کا دل کیا کہ عبد المطلب اس چار دیواری میں اپنے نالین اتار کے اندر جائے۔ جناب من، عبد المطلب کا جناب من وہ نالین اتارنا اور اندر دیکھنا، سامنے بی بی آمنہ، جناب یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ گود میں کوئی بچہ لیے ہوئے ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ دارین کی ساری روشنیاں آمنہ کی گود میں سوار ہو چکی ہیں۔ جناب من، جب عبد المطلب آگے بڑھے کہا میں نے اس کا نام احمد سوچا ہے، لیکن جس کو رب رکھے، جس کو رب مصطفیٰ پسند کرے۔ جناب من، عرشوں پر احمد سجدے سجدے جب فرشوں پر آیا، عبد المطلب نے کہا رب اس کی حمد سجاتا رہے گا، میں عبد المطلب اس کی مدحت سجاتا رہوں گا۔ محمد رکھ دیا گیا، کائنات کو عزت عطا کر دی گئی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ارسل بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں۔ جناب من، ارسل کرنے کے لیے کسی چیز کی نسبت یا بھیجنے والا ضروری ہوتا ہے۔ جناب من، آپ کسی کے ہاتھ کسی کے گھر کارڈ بھیجیں، آپ کا نام عزت والا ہو تو اس کی عزت و تکریم آپ کے نام کے مطابق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے سجن کی طرف سے میرا کارڈ آیا ہے، فلانے سجن کی طرف سے میرا نیوتا آیا ہے۔ عزیز من، میں سرنگو ہو کے کائنات سے پوچھنے لگ گیا اے کائنات تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتی ہے ہوائیں بھی میرے پاس ہیں، فضائیں بھی میرے پاس ہیں، آسمان بھی میرے پاس ہے، زمین بھی میرے پاس ہے، جناب پانی بھی میرے پاس ہے، روشنیاں بھی میرے پاس ہیں، انسان بھی میرے پاس ہیں۔ تو
تو اے سونیا عرش والے تو نے اس کائنات کو کیا عطا کیا کہ کائنات عزت والی ہو گئی؟ قرآن بول اٹھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کائنات کے پلے تب تک کچھ نہیں تھا جب تک محمد نہیں تھے۔ محمد آتے گئے مسکراتے گئے، کائنات نور والی ہوتی گئی۔ مصطفیٰ کریم جیسا سونا کوئی نہیں، مصطفیٰ کریم جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا عرب میں بڑے قلیل والے حسن والے پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ ہے جناب من، ہمیشہ میں کہتا ہوں کسی معاملے کی تیاری یکدم نہیں شروع ہوتی۔ اس شادی کرنے کے لیے یا کوئی معاملہ رچانے کے لیے پہلے ہلکا ہلکا خرامہ خرامہ تیاریاں کرنی لگ پڑتی ہیں۔ جناب آدم نے اپنی معرفتوں سے جناب عیسیٰ تک یہ معرفت پیش کی، ہم بندے ہیں خدا کے، اس کی نبوت لے کے آئے ہیں۔ لیکن کہا آپ کی نبوت کا راز کیا ہے؟ کا راز یہ ہے مجھ آدم کو اللہ نے اپنے اسماء کا علم عطا کیا، لیکن اے آدم مجھے یہ تو بتا، عقدہ کھول دے، اللہ نے تو صرف اپنے اسماء کا آپ کو علم عطا کیا ہے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آسمان پر محمد کا نام چمک رہا ہے؟ اور پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ جب محمد کا نام آنا ہے تو معافیاں قبول ہو جانی ہے؟ عزیز من یاد رکھیں، جس کا آئینہ ہو اسی کی تصویر ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات کے حسن کی تصویر کو محمد کہتے ہیں، رب کائنات کے جناب چاہو جلال کی تصویر کو محمد کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں ستار ہوں، محمد کہتے ہیں آؤ نا کالی کملی میرے کندھوں پہ ہے، میں گناہ چھپا کے بتاؤں گا۔ رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، مصطفیٰ کہتے ہیں آؤ نا میں رحمانیت کی صفتیں کر کے بتاؤں گا کہ رحمان کس کو کہتے ہیں۔ عشق سلطنت میں ہے، عاشق کہتے ہیں کہ جس کو عشق طلاق دے دینا اس کی عدت ساری حیات ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسے کسی شخص کو راہبر نہ مانے جو جناب خود بھی کنویں میں گرے اور آپ کو بھی لے ڈوبے۔ بادشاہ ہمیشہ ایسے کو ماننا چاہیے جو سخی ہو۔ جناب میرے شاہ جی حضور کہتے ہیں کبھی کسی بخیل کے گھر رات نہ رہنا، بخیل کے گھر رات رہو گے ساری رات ڈرتے رہو گے، لیکن جب دلیر کے گھر رات رہو گے تو آپ کی عزت کا معیار یہ ہوگا آپ کمرے میں سوئے ہوں گے، باہر دشمن جو مرضی کر وہ کہے گا مہمان کو نہ اٹھانا، یہ ہماری عزت ہے۔ جناب جرت مند اپنے مہمان کو کبھی تکلیف نہیں آنے دیتے۔ میں نے امام حسن المجتبیٰ کی ایک حدیث پڑھی، کہا میرے نانا جان جب کسی سے سلام لیا کرتے تھے تب تک سلام سے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اگلا نہیں کھینچتا تھا، اور تب تک اس کے چہرے سے رخ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ اگلا نہیں پھیرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی، سخی ہو تو محمد جیسا، بادشاہ ہو تو محمد جیسا، راہبر ہو تو محمد جیسا۔ ارے تم سلام لینے جاؤ تو محمد تم سے منہ نہیں پھیرتا، جو غلامی کرنے جاؤ گے اس دنیا میں بھی جنت عطا کر دے گا، اس دنیا میں بھی جنت عطا کر دے گا۔ حشر تو سجا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے، حشر تو سجنا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ کیوں؟ میں نے بچپن میں سنا ہے جو اس زندگی میں ماہی کا حیا کرنا نہیں جانتے اگلی دنیا میں بھی اس کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ آپ کہیں بات کیسے کی ہے؟ تو میں نے کہا بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آنکھیں یہاں نہیں یہاں ہوں گی، لیکن یہ بھی سنتے آئے ہیں رب مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے، اس عشق کے صدقے سارے نبیوں سے بھی ادب کروانا جانتا ہے، ولیوں سے بھی کروانا جانتا ہے، اور بنی نوع انسانیت سے بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کروانا جانتا ہے۔ جان من عزیز من غور تو کریں، حشر کا سما ہے جناب،
آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے جس کی واللیل کی زلفیں ہیں، وہ آ رہا ہے جس کا علم نشہ کا سینہ ہے، وہ آ رہا ہے جس کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، وہ آ رہا ہے جو ینطق عن الہویٰ والی زبان رکھنے والا ہے، ارے وہ آ رہا ہے جس کے صدقے آدم کو فیض ملا، وہ آ رہا ہے جو موسیٰ اس کے امتی ہونے پر فخر کرتا ہے، ارے وہ آ رہا ہے جس کے صدقے چاند کو وہ نشانی ملی، قیامت تک جب چاند کو دیکھیں گے چاند سے پوچھیں گے ارے اے چاند کہاں سے درد خریدا ہے، وہ کہتا ہے ابھی ضربت لگاتے تو عرش پھٹ جاتا، مصطفیٰ کا اشارہ کرنا تھا، چاند نے کہا میں نے اپنا سینہ چیخ لیا کہ میں اور مصطفیٰ کا اشارہ، میں اور مصطفیٰ کی نگاہ، یاد رکھیں مصطفیٰ کی نگاہ چاند پر پڑ جائے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر لیتا ہے، اگر مجھ تجھ پر نگاہ پڑ جائے تو ہماری نگاہ کا عالم یہ ہوگا بیٹھے فرش پہ ہوں گے دیدار مصطفیٰ کریم آئیں گے۔ مصطفیٰ نام اتنا میٹھا ہے، بولے تو زبان میٹھی، سنے تو سماعت میٹھی، غلامی کریں تو بدن میٹھا ہو جایا کرتا ہے، ارے کڑوا کڑوا تھو تھو اس کا ہی ہوتا ہے کہ جس کو محمد کی غلامی نہ ہو، جو محمد کا غلام ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے فلاں گزر رہا ہے، فلاں چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں عاشق اپنے یار کے دیدار کو جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا اعلان ہوگا، اب دہشت تو اسی کی ہوتی ہے نا جس کے آنے سے سب اپنی جناب دستاروں کی فکر کرنے لگ جائیں، تو نبیوں کی صفوں میں سر جھکنے شروع ہو جائیں گے، ولیوں کی صفوں میں سر جھکنے شروع ہو جائیں گے، صحابہ کرام کی صفوں میں سر جھکنے شروع ہو جائیں گے، اہل بیت کی صفوں میں سر جھکنے شروع ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں اس دن وہی سر جھکائے گا جو اس دنیا میں یار کو پہچان لے گا۔ اور عاشق کہتا ہے جے تو مان سجن گھر پونا نی جندے کوئی چج سکھ لے، اے ہو کام کوئی کام تیرے آنا نی جندے کوئی چج سکھ لے، آس دا رنگلا چرکھا ڈاکے نیک ملاندی تند کوئی پاکے، اے ہو تاج تیرے کم آنا نی جندے کوئی چج سکھ لے۔ فرمایا پھر جب نام محمد آئے گا عاشق سر جھکائے گا اور یار کا دیدار کر لے گا۔ حشر والے دن حشر اس لیے سجائے جائے گا، رب دنیا کو بتانا جائے گا کہ یاد رکھو دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، محمد کے عشق کو کبھی فنا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور رب نے کہا کہ موت کو بھی ایک دن موت آ جانی ہے، جب سب نے مر جانا ہے تو کیا چرند موجود ہوں گے؟ نہیں، چرند بھی چلے جائیں گے، پرند بھی چلے جائیں گے، کیا کچھ رہ جائے گا؟ لوگ کچھ کہتے ہیں جی زمین رہ جائے گی، آسمان رہ جائے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک کچھ موجود ہے، جب تک کچھ موجود ہے وہ جناب عالم موت ہے، یہ عالم حیات ہے۔ عالم موت میں، عالم حیات میں جب تک کوئی موجود توبہ کی، جناب عالم موت میں جب سارے فنا ہو جائیں تو کچھ رہ جائے توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے تم جیو یا مرو، تم بھٹکو یا جناب بے سہارا ہو جاؤ، رب نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اے مردود تیرا نفل پلید ہو جائے، اے مردود تو کسی اور رستے کو لے لے، لیکن جس رستے میں بھی جائے آگے رب اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، یہ تیرا ہے، تو جدھر مرضی چھپتا چلا جا، تیرے چھپنے سے معاملہ طے نہیں ہوگا۔ رب پھر بھی اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین۔ اب آپ سے ذرا چاشنی والی بات ہو جائے۔ جناب حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان سے مروی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، سامنے سے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں،
وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ماہی سے سلام ہو جائے، مصافحہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کریم اپنا ہاتھ ہر کسی کے چہرے پر رکھ رہے ہیں۔ جناب من وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے چہرے کی باری آئی تو مجھے مستی آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ ساری رات کسی عطر فروش کی دکان پر بیٹھے رہے ہیں اور ہاتھ اس کی عطر کی شیشیوں میں، ڈرموں میں ڈبوئے رکھے ہیں۔ کیوں؟ کہا ایسی مشکمبر اور کستوری میں بھی خوشبو نہیں جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے آ رہے تھے۔ ارے یاد رکھیں، گلوز پہنا ہو جس برانڈ کا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب نے اس برانڈ کا گلو پہنا ہوا ہے، جس برانڈ کا سوٹ پہنا ہو جناب کہتے ہیں اس برانڈ کا سوٹ۔ ارے مصطفیٰ وہ برانڈ ہے، ہاتھ ہے تو ید اللہ، سینہ ہے تو علم نشرہ، چہرہ ہے تو ودھا، زلفیں ہیں کہ واللیل۔ ارے زمانے کی ساری خوشبو ایک طرف، میرے محمد کا پسینہ ایک طرف۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یا میرے ان عزیزوں کو ہر کوئی بندہ سرا نہیں سکتا، جس کے دل میں تھوڑی سی چاشنی ہو وہی سرائے گا۔ لیکن یاد رکھیں مصطفیٰ جب اپنے حجرے میں تیار ہوا کرتے تھے، جو دیکھتے تھے کہ اب مصطفیٰ اپنی زلفوں میں کنگھی پھیر رہے ہیں، جناب لٹ جاتے تھے اس ادا پہ۔ جب باہر نکلتے تھے جن کی مصطفیٰ کے چہرے پر پہلی نظر پڑتی تھی تو لٹ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اس جیسا سونا نہیں۔ اور جب مصطفیٰ حجرے سے باہر نکلتے تھے، عزیز من جن کے دلوں پر سمن بکمن فہم لا یرجعون کے پیرے لگے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بات ساری ایک طرف، لیکن محمد جیسا سونا کوئی نہیں، محمد جیسا عزت والا کوئی نہیں۔ ارے کائنات کے حسن ایک طرف، محمد کا حسن ایک طرف رہ جایا کرتا ہے۔ عزیز من اب میری عادت ہے میں گفتگو تھوڑی خود محسوس کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب مدینہ شریف گیا نا، سبحان اللہ، تو جب میں باب السلام سے اندر داخل ہوا تو دل میں ایک کیفیت تھی کہ یہ گندا اور سرکار کا در، یہ پلیت اور ماہی نے اپنے در پر بلا لیا۔ ارے اتنے عمل تو اچھے نہیں تھے کہ سرکار نے اتنی بندہ پروری کر دی۔ ارے جناب من جو قدم بڑھ رہا تھا، جسم میں کپی آ رہی تھی کہ سونا پوچھ نہ لے، تو میرا امتی تھا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا۔ لیکن دل میں ایک ہوک اٹھی، گناہگار ضرور ہوں لیکن محمد کا عاشق بھی تو ہوں۔ عزیز من صحابہ کرام کہتے ہیں ایک شخص نے کوئی غلطی کی تو سرکار نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جب 80 کوڑے مارے جا رہے تھے، لوگ برا بلا کہہ رہے تھے، لام تان کر رہے تھے، ادھر سے تاجدار انبیاء آ گئے، سونا مدنی مٹھن منٹھار آ گیا، دلوں کا سرور آ گیا، کعبے کا کعبہ آ گیا، جان و من آ گیا، جناب من راحت من آ گیا۔ اور عاشق کہتا ہے کہ مریضم یا رسول اللہ، مریضم علاج درد دل ہے چارہ گر کن۔ سونیا مریض ہوں، سونیا مریض ہوں، سونیا لاچار ہوں، لیکن میرا علاج تو ہے، میرا طبیب تو ہے۔ یاد رکھیں جو دنیا کے ڈاکٹروں پر وسا کھائے، بیماری اس کا مقدر جو طبیب دل کے قدموں میں چلا جائے۔ اور مدینے والے کو کہے سونیا حاضر ہو گیا ہوں، اب شفائیں بھی تیری طرف سے ہیں، عطائیں بھی تیری طرف سے ہیں۔ عزیز من جب لوگوں نے برا بلا کہنے شروع ہو گئے نا تو مصطفیٰ کریم آ گئے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اس کو برا نہ کہو، وہ نہ سرزد ہو جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور رسول کی سچی محبت ہے تو دل سمجھا کہ سونیا گناہگار تو ضرور ہوں، عیبی تو ضرور ہوں، پر تیرے در کا سوالی ہوں۔ جب سامنے پہنچا تو سنہری جالیوں کو دیکھنے لگ گیا۔ میرے والد بزرگوار حضور سیدی ناصر سلطان شاہ صاحب ساتھ موجود تھے۔ میں نے ان سے عرض کی اے بابا جان، اے شاہ جی حضور عرض کریں نا سرکار سے، میری طرف نگاہ دلائیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سخیوں کا در ہے، تمہیں نہیں پتا یہ شہنشاہوں کا در ہے۔ مصطفیٰ کریم کی فقیر فرماتے ہیں جو سنہری جالیوں کو دیکھ لے ایسے جیسے محمد کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ عزیز من میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اے دنیا
کیا تو نے خود میں جنت پائی ہے؟ تو دنیا کہتی ہے دنیا میں جنت ہے تو مدینے کی گلی میں ہے۔ میرے نانا جی حضور جب ریاض الجنہ میں گئے تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ آپ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے کہ یہی صرف ریاض الجنہ ہے، پر جدھر جدھر مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں وہ سارے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے ہیں۔ جناب من ایک عقدہ حل کرنا چاہوں کہ جب مصطفیٰ حجرے سے نکلا کرتے تھے تو زمین انتظار کرتی تھی کہ سونا کب نالین اتارے۔ جب نالین مصطفیٰ اتارا کرتے تھے خرامہ خرامہ قدموں سے اپنے ممبر پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن جبریل آ گیا، کہا سونیا آپ پیغام محبت لے کے آیا ہوں۔ اے جبریل کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ تو جبریل نے کہا اے مصطفیٰ زمانے والوں کو بتا دیں آپ کے حجرے سے لے کے آپ کے ممبر تک درمیانی جگہ جو ہے رب نے اس کو ریاض الجنہ قرار دے دیا۔ جناب من اب شوق پیدا ہوا، اے زمین کے ذروں بتاؤ تو صحیح کیا ایسے مقدر تھے کہ جنت کے ٹکڑے بن گئے؟ انہوں نے کہا سنو ہم مدینے والے ضرور ہیں پر مدینے میں سارے ذرے موجود ہیں۔ ہم ذروں کو ریاض الجنہ اس لیے کہا گیا سونا فجر کے وقت آتا تھا، جوتیاں اتار کر نالین اتار کر ہمیں بوسہ لینے کا مقدر ادا کرتا تھا۔ ارے فجر کو بھی بوسہ لیتے، ظہر کو بھی بوسہ لیتے، عصر کو بھی بوسہ لیتے، جناب مغرب کو بھی بوسہ لیتے، عشاء کو بھی بوسہ لیتے۔ کہا ہم بوسہ لیتے گئے رب ہم کو جنت بناتا چلا گیا۔ جناب من ریاض الجنہ اس لیے جنت کا ٹکڑا ہے، کسی اور ذرے کے بارے میں قول ہو یا نہ ہو کہ اس نے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، وہ ریاض الجنہ چیخ چیخ کر کہتا ہے جو محمد کے قدموں کو چوم لے وہ جنت کی جگہ ہو جاتی ہے۔ اور عاشق کہتا ہے جو محمد کو دل میں بسا لے اس کو شہد کی نہریں دودھ کی نہروں کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ دل میخانہ محبت ہو جاتا ہے، اور جس کا یہ میخانہ صاف ہو جائے پھر اس کو معراج کے لیے وہاں نہیں جانا پڑتا، معراج والا خود یہاں آ جایا کرتا ہے۔ عزیز من عشق و سلطنت کا یہ عالم ہے کہ جس آنگن میں بچے نہ کھیلیں ان کو کیا پتا کہ بچوں کی چیخ و پکار کیا ہے۔ جن کے آنگن میں کبھی سورج چمکا ہی نہ ہو، چاند چمکا ہی نہ ہو، ان کو چاند کے حسن کا کیا پتا۔ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ بچے جب ماں باپ سے مذاق کرنے لگتے ہیں یا ماں باپ جب بچے کو شروع میں کھلانے لگتے ہیں تو ایسے آگے کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کو پیکابو کہتے ہیں جناب، اردو اور پنجابی میں اس کو چا کہتے ہیں کہ جن بچوں کے چا کیا ہے بچہ سمجھتا ہے جب تک پردہ سامنے ہے تب تک مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں دنیا میں بھی ایک پردہ ہے جس کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کالی کملی والا پردے کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا یہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ کعبے کی جو چادر ہے، کعبے کا جو غلاف ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، بچے کے سامنے کپڑا آ جائے بچہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تم در و دیوار میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی غلامی کرو تو تم سمجھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ فضائیں مصطفیٰ کو جا کے کہتی ہیں سونیا آج اس در و دیوار میں تم پر درود بھیجا گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مصطفیٰ کریم پر درود بھیجے تو ہم چاشنی بھرے لمحوں میں مصطفیٰ کریم کو وہ درود تحفے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اور جناب من کہا جاتا ہے فلان بن فلان یعنی رانا سلیم ولد محمد شریف ساکن قصور ساکن فلان قوم فلان، سرکار آج اس نے آپ پر بڑی چاشنی سے درود بھیجا ہے، اتنی بار درود بھیجا ہے۔ ارے عاشقو ہماری معراج تو یہی ہے، رقص کرو، جھومے مچاؤ، جان سرکار کی آمد کے نعرے لگا دو۔ ارے یہ نام اور سرکار کی سماعتوں کی نظر، یہ گندا اور یہ پلید اور نذرانہ محبت سرکار کی طرف۔ اور فرشتے کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ جب سرکار کی سماعت کی نظر یہ نام ہوتا ہے نا کہ توحید
توحید رضا نے آج آپ پر اتنی دفعہ درود بھیجا ہے، آج آپ کی اتنی نعتیں پڑھی ہیں، تو سرکار پھر کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں سخی جو ہے کبھی بخل نہیں کرتا، سرکار بھی اپنے غلام کے درود کا جواب دیتے ہیں، جناب من یہ مقدر اور وہاں سے بولا گا، یہ مقدر اور وہاں سے سلام، ارے جس کی زبان ینطق عن الہوا والی ہے، سونا کہتا ہے سونا کبھی نہیں بولتا، یہ میں بولتا ہوں، زبان محمد کی ہے، کلام خدا کا ہے، تو عاشقوں پھر رشک نہ کیا جائے مصطفیٰ کی ینطق عن الہوا والی زبان، اور مجھ گندے کا نام یاد رکھے، یہ گندہ تب تک گندہ ہے جب تک ماہی پر درود نہ بھیجے، جو ماہی پر درود بھیجتا چلا جائے گا، ماہی کا نام جواب دینا، کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی، ارے موت اس کو فنا کر دیتی ہے، جس کا محمد جیسا سائیں نہ ہو موت اس کو مار دیتی ہے، جس کا محمد جیسا رہبر نہ ہو ارے موت اس کو فنا کر دیتی ہے، جس کا محمد جیسا سائیں نہ ہو، ارے جیسے بچہ چاہ کر کے خود کو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، بندہ بھی کفن لے کے کہتا ہے اب دنیا بھول گئی، لیکن دنیا تو بھول جاتی ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو عاشق کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ، عاشق کہتا ہے یہ وہی ہے جس کے صدقے کائنات کو عزتیں عطا ہوئی ہیں، جناب من اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک مصطفیٰ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اللہ اللہ